مجھے نفسیات ایک انتہائی دلچسپ موضوع اور کیریئر لگتا ہے۔ اس میں آپ نہ صرف اپنے بیہیویئرز کو بلکہ دوسروں کے بیہیویئرز کے بارے میں بھی بہت حیرت انگیز معلومات جمع کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سن 1920 کی دہائی تک ڈریک سلور ایک تحقیق پیش کی گئی جس میں بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا گیا جنہوں نے اپنے تجربات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ جب بھی وہ اپنے مقاصد کو یا جب بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اہداف کو عوامی طور پر ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس پر عمل کرنے سے پہلے بیان کر دیتے ہیں، تو وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پاتے، یا تو ان کی ساری توجہ جو لوگوں کو کلیئر کرنے میں، ان کے دماغ میں آنے والے سوالات کے جواب دینے میں اور ان کو سیٹسفائی کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے اہداف پر یا جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس پر توجہ نہیں دے پاتے، لہٰذا انہیں اچیو کرنے میں، اپنے گول کو اچیو کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح ہم نے اکثر یہ بات دیکھی ہے کہ جب ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو جو میزبان ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادہ کھانا نہیں کھاتے، یا اگر ہم خود میزبان ہوں تو ہم سے اس وقت نہیں کھایا جاتا، اور کھا بھی لیں تو ہمیں ٹیسٹ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو یہ کوئی صرف کہنے کی بات نہیں ہے یا صرف کسی کے موڈ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مکمل طور پر ایک کی گئی تحقیق سے بتایا گیا ہے کہ جب آپ کھانا پکانے کھڑے ہوتے ہیں تو کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ تھک جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنی ہی تیار کی گئی ڈش میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، اور آپ اس کی جگہ اگر آپ کو کسی اور کا تیار کردہ کھانا پیش کیا جائے یا کوئی ڈش پیش کی جائے تو آپ اس کے ٹیسٹ کو بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بلکہ اس کو نہایت باریک بینی سے سمجھتے بھی ہیں، چاہے یہ آپ ہی کی دی گئی ریسیپی سے تیار کی گئی ہو۔ تو یہ بھی یہ ایک باقاعدہ تحقیق ہے کہ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو ہمارے سارے سینسز بھی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس وقت نہ ہمیں کسی چیز کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے اور نہ اس کی اسمیل اچھی لگتی ہے۔ جیسے کہ ہم جب بہت شور میں رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس شور کو محسوس کرنا ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہمیں وہ شور محسوس ہونا کم ہو جاتا ہے اور ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یادداشت، ہماری میموری ہمارے ذہن میں جمع ہے اور ہم جب چاہتے ہیں اسے ریکال کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم کچھ بات یاد کرنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہوتی ہے، اور اب اس وقت ہم جب اسے یاد کرتے ہیں تو ہمارے موجودہ فیلنگ، ہمارے خیالات، ہمارے حالات اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی بعض میموریز کو اگر ہم خوشگوار موڈ میں ہوں تو یاد کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض کو جب ہم ڈپریس موڈ میں ہوں تو اسی میموری کو یاد کر کے ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میموریز جو ہیں وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہوتی ہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارا ذہن کتنی بھی مثبت باتیں ہوں، منفی بات کو اس پر ترجیح دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح۔ مثلاً یہ کہ کوئی فرد آپ کا بہت اچھا دوست ہے اور اس میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن اگر آپ اس کی کوئی ایک برائی پتہ چل گئی تو وہ ان ساری اچھائیوں پر حاوی ہو جائے گی، اور آپ کچھ عرصے کے لیے یا کسی کے سمجھانے تک کے لیے اس کی ساری اچھائیاں بھول کر اس برائی کو یاد رکھیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی نیگیٹو اسپیکٹ کو نظر انداز کر کے صرف پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں، ورنہ اکثر ہم لوگ کسی ایک برائی کو، اگر کسی سے کوئی ایک غلطی ہو جائے تو ہم اسے معاف نہیں کر پاتے۔ 5:1 کا تناسب ہوتا ہے یہ، یعنی کہ 5 اچھائیوں پر ایک برائی حاوی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب ہمارے سامنے اگر کسی کی کوئی ایسی نیگیٹو اسپیکٹ سامنے آئے تو ہمیں فوراً اس کی اچھی باتوں پہ توجہ دینا چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ذہن کا کرشمہ